ہمارا نظریہ کیا ہو، جب کبھی ہمارے سامنے صحابہ کی برائی کی گئی، ایک کی بول کے نہیں، کسی کی بھی، یاد رکھیے یہ بخشے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ ہونا، ان کے درجات بلند کر دیے گئے، یہ عقیدہ ہونا۔ پھر یہ کہ ان کی زندگی پر صحابہ کا جیسے اعتماد تھا، امانت داری کا، سچائی کا، صحابہ کا منہج جو صحابہ کے متعلق تھا، ویسے عام مسلمانوں کا منہج بھی صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ منہج سلف یہ ہے کہ صحابہ کے لیے بھی عقیدہ یقین ویسا ہی ہو جیسا صحابہ کے دور میں تھا۔ جب صحابہ کے دور میں اعتراض نہیں کر سکتے تھے تو ایک ہی کام تھا ان کے پاس، جب اعتراض کا موقع نہیں ملا صحابہ کے اوپر صحابہ کے دور میں کرنے، تو ایک ہی کام کیے، صحابہ کا قتل کرنا شروع کیے۔ اعتراض حضرت عمر پہ کوئی کرتا تو یقین کرنے والا تھا نہیں تھا، حضرت عمر کا قتل کیا گیا، شہید ہوئے۔ اعتراض اگر حضرت عثمان پہ کوئی کرتا، یقین کرتا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ اعتراض حضرت علی پہ کرتا تو کوئی یقین کرتا نہیں کرتا، حضرت علی کو شہید کیا گیا۔ سینکڑوں صحابہ کو شہید اس لیے کیا گیا، ان کے سینے میں جو قرآن ہے، پورے لوگوں کی ان کی امانت داری، ان کی سچائی پر یقین ہے۔ اب اگر ان کو جھوٹا بولیں گے نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی دور میں صحابہ شہید ہو رہے تھے، عمر بن خطاب نے کیا کہا، اے امیر المومنین، شہداء کے ساتھ ان کے سینوں میں قرآن بھی دفن ہو رہا ہے، قرآن کو محفوظ کرنے کا کام شروع کر دیجئے۔ یہی دشمنان اسلام کا ٹارگٹ تھا، صحابہ کو ختم کرنا، ان کے سینوں میں قرآن جائے گا، ان کے سینوں میں حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی عظمت بیان کی، ان کی قسم کھائی، ان کی فضیلت بیان کی، ان کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ دنیا میں لوگ وہی چیزوں کا واسطہ دیتے ہوئے کاروبار بھی کرتے ہیں، دنیا میں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ہے، جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اللہ نے کھائی، زیتون کی قسم اللہ نے کھائی۔ پھر شہد سے متعلق شہد کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ شفاف دودھ پلاتا ہے، اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ دودھ کی فضیلت، دودھ کے فوائد، شہد کی فضیلت، شہد کے فوائد، زیتون کی فضیلت، زیتون کے فوائد، انجیر کی فضیلت، انجیر کے فوائد۔ اب جس کی قسم اللہ کھا لے، دنیا میں لوگ کوئی آپ کو نہ مشرک دکھے گا، نہ کافر دکھے گا، نہ رافیدی دکھے گا، نہ اہل حدیث دکھے گا، نہ منافق دکھے گا، جو یہ 4 کھانے پینے کی چیزوں میں سے یہ کہہ دے کہ یہ نقصان دہ۔ اگر کوئی کہنے والا نکلے گا تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ انجیر میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ شہد میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ زیتون میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ دنیا میں کاروبار چمکائیں گے، حلال کمائی کریں گے، لوگوں کو فضیلت بتائیں گے، جس مسلک کا ہو، منافقوں میں ہو، کفار میں ہو، مسلمانوں میں ہو، کسی بھی مسلک میں ہو، لیکن عزیز دوستو، جس نقطے کی طرف میں اس کا آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں اللہ نے قرآن مجید میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ راضی ہو چکا ہے ان سے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جہاں اللہ نے ایک خاص جماعت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لمتحن اللہ قلوبهم للتقوى، کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں جو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت اور تقوی کا جذبہ تھا، لمتحن اللہ، اللہ نے آزما لیا، اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی مغفرت فرما دی، ان تمام کے درجات کو بلند کر دیے۔ تعجب کی بات ہے، جس شعبے کے بارے میں، جس جو سو فرقے کے بارے میں، جس جماعت کے بارے میں، جس فرقۃ الناجیہ کے بارے میں، جس اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا، ان کے درجات آزما لیے گئے، ان کی مغفرت کر دی گئی، ان کے تقوی آزما لیا گیا، ان کے درجات کو بلند کر دیے گئے۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کی جماعت میں ایک جماعت ایسی ہے جن کے قریب صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی فضیلت انجیر، زیتون اور شہد سے کہیں گزری ہو گئی۔
انجیر زیتون اور شہد کی فضیلت کے لیے کوئی نہیں کہیں گا یہ نقصان دہ ہے، لیکن آج مسلمانوں تمہارے پاس سوشل میڈیا پر یا شملے پہن کر یا پگڑی پہن کر یا ٹوپی پہن کر یا توپ شماغ ڈال کر ایسے لوگ تمہاری صفوں میں آگے ہیں جو صحابہ کی عظمت کو گراتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لم تحنالو، امتحان لے چکے ہم، بخشش کر چکے ہم، مقام اور درجے بڑھا چکے ہم، آج ان کی عظمت گھٹانے والے ہمارے درمیان میں ہیں۔ عزیز دوستو، جہاں جہاں سوشل میڈیا پر ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی خطبے میں ہو، کسی بیان میں ہو، کسی کتاب میں ہو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کے بھی درجے کو اگر کم کر کے بتایا جا رہا ہے، یاد رکھیے آپ، ہمارے قریب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اگر کم ہو گیا، اسی دن ایمان کم ہو گیا۔ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ نے کہا جس نے اصحاب محمد سے نفرت کی، در حقیقت نے اس نے اسلام سے نفرت کی ہے، در حقیقت یہی بات ہے۔ دو نقطے، تیسری اہم بات جو آپ کے سامنے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عظمت، کسی کا مقام اور مرتبہ، فضیلت دنیا کے لوگوں کے سامنے بڑھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر آزمائشیں بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہجری کا نیا سال، محرم کا مہینہ، عزیز دوستو، حضرت عمر بن خطاب اتنے دور اندیش، جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کے لائق، یعنی نبوت کے درجے کے لیول کا آدمی حالانکہ ہو نہیں سکتے تھے، لیکن دنیا کو آپ کی قدر و قیمت بتانی تھی، فضیلت، عظمت، دور اندیشی، حکمت بتانی تھی۔ وہ حضرت عمر سارے اسلامی تاریخ کے واقعات کو چھوڑ کر صرف ہجرت کے واقعے کو لے کے ہجری کیلنڈر بنا دیے، تو آپ سوچئے کتنی اہمیت کا حامل واقعہ اور یہ ہجرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہی صحابہ ہیں جن کی عظمت جب بڑھی تو اگر مسلمانوں میں اس بات کا، خاص طور پہ دین اسلام کی دعوت دینے والوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، مکی دور مشقتوں کا تھا، مکی دور مشکلات کا تھا، مدنی زندگی آسانی کی تھی، بالکل غلط۔ گہرائی سے آپ کی نظر پڑی نہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یقیناً مکی زندگی میں مشقتیں تھی، لیکن مدنی زندگی میں جہاں راحتیں دی گئی تو راحتوں کے ساتھ ساتھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشقتوں کا دور بھی بڑھا دیا گیا۔ 13 سال مکی زندگی میں جنگ بدر نہیں ہوئی، ہجرت کے بعد جنگ بدر وجود میں آئی۔ جنگ احد ہجرت سے پہلے نہیں تھی، ہجرت کے بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احزاب مکی زندگی کا نہیں ہے، جنگ احزاب جو سو مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ مار کے متا جو سو مکی زندگی نہیں ہے، مار کے متا جو سو ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ روم کی 2 لاکھ کی فوج سے بھڑنے کے لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا۔ مکی دور کی بات نہیں ہے، مدنی دور کی جو سو بات ہے۔ فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر نکلا، کب نکلا؟ مکی دور میں نہیں، مدنی دور میں نکلا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے فلسطین کی طرف لشکر نکلا، کہاں نکلا؟ مکی دور میں نہیں، مدنی دور کے واقعات ہے۔ سینہ حضرت حمزہ کا چیرا گیا، مدنی دور کے اندر انگلیاں شہداء کے کاٹے گئے، مدنی دور کے اندر ایک ایک قبر میں 2 کو دفنایا گیا، مدنی دور کے اندر کفن کے لیے کپڑا برابر نہیں تھا، مدنی دور کے اندر سروں کو کاٹ دیا گیا، مدنی دور کے اندر قرآن سکھانے کے لیے دھوکے سے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا، مدنی دور کے اندر پھر مکی دور کس طریقے سے مشقت والا ہو گیا۔ یقیناً مشقتیں تھی، لیکن جہاں عظمت بڑھتے گئی مدنی دور میں آزمائشیں بھی بڑھتے گئی، جیسے شہادتیں بڑھتی گئی درجات بڑھتے چلے گئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہ عظمت والوں کی عظمت اگر کوئی انجینئر مرزا آ کے آپ کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرے، محمد خان نکالنے کی کوشش کرے، پان منڈی والے نکالنے کی کوشش کرے، غامدی نکالنے کی کوشش کرے، عزیز دوستو بار بار یہی نام سے کانفرنس رکھنے کا مقصد ہے، زندگی انہی سے جڑی ہوئی ہے، آپ ان کو زندگی سے نکال دیجئے، زندگی میں کہیں سکون نہیں مل سکتا، آپ کو یاد رکھیے۔ یہی اصحاب محمد ہی اہل الحدیث کی بنیاد ہے، یہی اصحاب محمد ہی سلف صالحین کی بنیاد ہے، یہی اصحاب محمد ہی حقیقی اہل السنہ کی بنیاد ہے۔ 3 بنیادی نقطے۔ چوتھا نقطہ، جب درجات اللہ تعالیٰ کسی کے بلند کرتے ہیں تو ہوتا یہ کہ جس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، چوتھا نقطہ، ان کے دشمن بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 113 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
सारी अजमतों वाले कौन है? सहाबा अजमत है, अंबिया कराम अजमत वाले हैं? अंबिया कराम की अजमत बड़ी है। अंबिया कराम की जब अजमत अल्लाह ने बढ़ा दी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन। जब अजमत बढ़ा दी गई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन, हर नबी के लिए हमने दुनिया में दुश्मन बना दिए हैं जो इंसानों में से भी रहेंगे और जिन्नात में से भी रहेंगे। जिसकी अजमत बढ़ाई जाती है दुश्मन उनके रहते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं आज मौजूदा जमाने में सहाबा के ऊपर तनकीद, सहाबा के ऐबों को, सहाबा की गलतियों को गलत अंदाज में पेश कर कर सहाबा को गुनहगार साबित करने के लिए चंद लोग जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को देखकर अगर आप ये समझेंगे सहाबा तो ऐसे है, अरे ये समझो जब जब गलत तरीके से सहाबा की गलती को पेश किया जाएगा, जिन्नात और इंसानों में इनके दुश्मन हमेशा रहेंगे। वाज़ेह है ना? इंसानों के चेहरे में तो हम देख लिए दुश्मन, सलमान नदवी को भी देख लिए सहाबा का दुश्मन, जो कहता अबू हुरैरा दरबारी है, नाउज़ुबिल्लाह। हम देख लिए इंजीनियर मिर्जा को भी इंसानों का दुश्मन सहाबा का, हम देख लिए गामिदी को भी, हम देख लिए मोहम्मद खान को भी, हम देख लिए गौर चाई को भी, जो अजमत सहाबा के दुश्मन है, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। जब भी ऐसे लोगों को देखो तो समझ लेना, अरे इनके लिए तो अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया, इनकी अजमत बढ़ा दी। जो इनका दुश्मन है यकीनन इनकी अजमत है, इस वजह से इनका दुश्मन है। और जब अजमत बयान होती, दुश्मनी होती, तो पांचवा नुक्ता हदीस दोस्तों याद रखिए कि जब जब इनकी जिंदगियों पर उंगली उठाई गई, इनकी जिंदगियों पर तोहमत लाई गई, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का निजाम याद रखिए हदीस दोस्तों, अल्लाह इनकी दिफा में जो सो ऐलान कर देता है। अंबिया इनकी दिफा में ऐलान कर देते हैं, अंबिया के साथ साथ मोमिनीन इनकी दिफा में ऐलान कर देते हैं। और बहैसियत मुसलमान और मैं और आप अगर सहाबा की दिफा के लिए ना मुंह खोलते हैं, ना कलम चलाते हैं, ना उलमा का लाकर बिठाकर उलमा कराम से कहते दिफा में बात करो, तो फिर जान लीजिए ईमान कमजोर दर्जे पे जा चुका है हमारा। जिसकी दिफा में अल्लाह ने कहा, जिसकी दिफा में रसूलुल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी दिफा में अहले बैत ने कहा, जिसकी दिफा में खुद सहाबा ने कहा, जिसकी दिफा में ताबईन ने कहा, जिसकी दिफा में तबे ताबईन ने कहा, अगर उसकी दिफा में अहले इल्म उलमाए कराम आम मुसलमान नहीं कहेगा तो अफसोस, अपने ईमान का जायजा ले लीजिए। यही असल है दीन की, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह जब दिफा करता है तो अल्लाह की एक सिफत याद रखिए, अल्लाह की सिफत है अल अलीम, ऐसा इल्म वाला जिसको हमेशा से कायनात में हर चीज होने वाली बात का इल्म है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जहां अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब दौर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में तोहमत लगाई गई अम्मा जान पर, तो अल्लाह ताला ने जो दिफा जब किया, याद रखिए हदीस दोस्तों, वो दिफा सिर्फ उस दौर तक के लिए नहीं है, कयामत तक जो जो उंगली उठाएगा, कयामत तक जो जो एतराज करेगा, अल्लाह की सिफत हमने बयान की अलीम, अल्लाह के इल्म पहले से है। वो एक आयत शान आयशा में जो नाजिल हो गई, कयामत तक के लिए दिफा के लिए काफी है। जिसकी दिफा अल्लाह कर चुका है एक बार, कयामत तक वो ऐबदार नहीं हो सकता। और जिसको अल्लाह एक बार गुमराह कर चुका इब्लीस को, कयामत तक वो नेकोकारों में नहीं हो सकता। फिर याद रखिए आप, जहां हज़रत आयशा पे तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने सूरे नूर की आयत नंबर 16 नादिल करके इरशाद फरमाया, वलौला इद समिअतुहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम हादा सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। अरे क्यों नहीं, जब तुम सुने सहाबा इकराम की जमात के तुम्हारी मां उम्मुल मोमिनीन पर यह तोहमत लगाई जाती है नाउज़ुबिल्लाह जिना की, तो क्यों नहीं कहा सुब्हानक, पाक है अल्लाह की जात, ये बंदी पाक है, यकीनन ये तो बहतान अजीम है जो नबी की सबसे चहीती बीवी पर लगाया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? ये एक आयत काफी, याद रखो दोस्तों,
جس کسی کی زبان سے آپ یا آپ کی نسلیں اما عائشہ کے بارے میں برا سنے، اللہ نے ایک بار جس کی دفاع کر دی، اللہ دھوکے باز کا دفاع نہیں کرتا، اللہ امانت دار کا دفاع کرتا ہے، اللہ نیکوکاروں کا دفاع کرتا ہے، قیامت تک یہی آیت کافی ہے دفاع کے لیے حضرت عائشہ کی۔ پانچواں نقطہ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت اور قدر نہیں کرتے، ان کا ایک طرز یہ حدیث دوستوں کہ آج امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پانچواں اہم نقطہ یاد رکھیے، امت کو اس طریقے کا دھوکہ دیا جا رہا حدیث دوستوں کہ صحابہ کا نام لے کر صحابہ پہ دھوکہ، اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت سے دھوکہ۔ پانچویں نقطے کو یاد رکھیں حدیث دوستو، یہ دھوکے میں آجم۔ پہلی چیز، اہل بیت کا نام لے کر دھوکہ۔ اہل بیت یعنی دا فیملی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھر والے، آپ کے اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لے کر آج امت کو دھوکے میں دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں میں اہل بیت کا تصور پنجے تن کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، بس پنجے تن۔ مکہ مسجد جا کے دیکھیا میرا پہ ہرا پردہ اٹھائیے، پنجے تن کا نام ہے وہاں رکھے ہوا۔ اہل بیت مطلب یہی، جب اہل بیت فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا، تو فاطمہ کی ماں سے پیدا ہونے والی دوسری بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب، یہ سب کے سب اہل بیت میں سے، یاد رکھیے آپ، کیونکہ میں اپنی کانوں سے سنا یہیں پر منڈی میں حیدرآباد کے جب گزر رہا تھا، ایک آدمی جب جیسو پکار کر کہہ رہا تھا، دیکھو حدیثوں کو اٹھا کر جہاں دیکھتے ہو فاطمہ ادھر آئی، فاطمہ یہاں ذکر، فاطمہ وہاں ذکر، ارے زینب کلثوم کہاں مر گئی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے حضرت زینب ام کلثوم رقیہ کو اہل بیت نہیں سمجھا، وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہی دھوکہ دیا جا رہا آج۔ اور یاد رکھو سورہ احزاب سے 33 کے آیت نمبر 32 اور 33، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے، ازواج مطہرات سے۔ آیت نمبر 33 کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا اہل البیت، اے نبی کی گھر والوں، اہل بیت فیملی، تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں۔ جس نے حضرت عائشہ کو گالی دی، اہل بیت کو گالی دی۔ جس نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو گالی دی، اس نے اہل بیت کو گالی دی، کیونکہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہے۔ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، ان کی ماں کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ہجرت سے پہلے جس کی وفات ہو چکی، قسم اللہ کی خدیجہ سب سے پہلے اہل بیت میں سے ہے، اس کے بعد ساری بیٹیاں ہیں، اور یہ بیٹیوں سے چلنے والا سلسلہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ تعجب کی بات ہے، آج اگر کوئی سید نام لکھ لیا تو یہ کہا جاتا آپ کو زکات نہیں دے سکتے، آپ سیدی سلسلے سے اہل بیت کے۔ انہیں آج اہل بیت ہو گیا، اور حضرت خدیجہ اہل بیت نہیں ہو گئے جس سے حضرت جو تو فاطمہ پیدا ہوئے۔ انہیں آج اہل بیت ہو گیا، اور حضرت جو سو حفصہ اور حضرت عائشہ اہل بیت میں سے نہیں ہو گئے۔ تعجب کی بات ہے، یہی دھوکہ ہے، اور دھوکے میں پڑ جا رہی قوم۔ دوسرا دھوکہ جو دیا جا رہا، صحابہ کا نام لینا، صحابہ کے نام سے دھوکہ دینا۔ صحابہ مطلب سارے کے سارے، کوئی چھوٹا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کو چند کو چھڑوا دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کو درباری کہہ کر، کیونکہ 4,500 حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، حضرت عائشہ پہ تہمتیں لگا کر، یہ کہہ کر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا، جھوٹی حدیث گھڑ کر لائے، حضرت عائشہ کے بارے میں کہا۔ عائشہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ جو سو غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کا بیٹا تھوڑے تھا، یہ تو ابن جریش کا بیٹا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ کا نام لے کے من گڑت گدی رافضیوں نے گھڑ دی۔ صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو پورے، حضرت عائشہ کو اگر الگ کر دیں گے، حضرت ابو ہریرہ کو الگ کر دیں گے، یاد رکھو
कुतुब सित्ता में 90% हदीसें रिवायत करने वाले यही दोनों है। क्या इस्लाम बाकी रह गया? फिर याद रखिए आप, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है, सहाबा से करीब करना, उनकी जिंदगी, उनकी अजमत, उनकी फजीलत, उनकी हदीस, उनका हिफ्ज, हर चीज से करीब करना मकसद है। यही धोखा दिया जा रहा है, और ये धोखा देने के लिए जबरदस्त काली पगड़ी, वाइट डायल की हर घड़ी, सफेद ढीला ढाला कुर्ता, इंजीनियर का लखब, और लोगों के सामने रख दिया गया इंजीनियर अली मिर्जा। 10 बातें नहीं, एक बात याद रखिए आप, ये दुश्मन इस्लाम, ये दुश्मन सहाबा, ये दुश्मन नबी, ये दुश्मन हदीस, ये दुश्मन कुरान, ये दुश्मन इस्लाम है। क्यों? पूछा गया उससे एक सवाल में, वीडियो मेरे पास है, सवाल में पूछा गया कि इंजीनियर अली साहब, उन्होंने बोले साहब के लायक भी नहीं तुम बोलने के, कहा गया इंजीनियर तुम सहाबा की गलतियां निकालते हो, ऐसा क्यों? जवाब दे रहे इंजीनियर साहब, वाकई में एक बात को उसकी मानना, उन्हें इंजीनियर है, इंजीनियर के सिवा कुछ नहीं है, उसको खाली खोलना फिट करना ही आता, उन्हें इंजीनियरिंग हदीसों पे अप्लाई कर रहा, उन्हें इंजीनियरिंग किताबों पे अप्लाई कर रहा। सवाल क्या है? सवाल ये पूछा जा रहा, आप सहाबा की गलतियों को वादे करते हैं, ये तो बहुत गलीब बात है ना, हालांकि अल्लाह ने उनकी मगफिरत कर दी। सवाल हो रहा, सवाल भी उन्हें रिपीट कर रहा, जवाब भी उन्हें रिपीट कर रहा। इंशाल्लाह जब एक क्लिप निकलेंगे तो बाजू डाल के बताएंगे आपको। तो जवाब दे रहे उन्होंने, सुनिए आप किस किस का दुश्मन है इन्हें। जवाब ये दे रहा है, जब कुरान में अल्लाह ने सहाबा की गलती बताई तो हम बता रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह। पहली बात, जब अल्लाह ताला कह सकते हैं तो इंजीनियर क्यों नहीं? फिर कह रहा है जब बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में सहाबा की गलती बताई गई तो फिर हम क्यों नहीं? मतलब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सहाबा खुद, ताज्जुब की बात है कि अमानतदारी पे तो कुर्बान जाए सहाबा के, अपनी गलती का कोई मामला है, खुद रावी हदीस सहाबा है, ये हम गलती करे थे बताने के लिए। क्या अजमत इनकी, क्या अजमत इनकी। फिर कह रहा है जब बुखारी और मुस्लिम में बताया गया तो हम बता रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? जवाब सुनिए इंजीनियर, प्लेयर पाना लेके बैठ जा या फिर जिंदगी की अपनी इस्लाह कर ले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आदम अलैहिस्सलाम की भी गलती बताई कि उस दरख्त के पास ना जाना गए थे, तो क्या तू आदम अलैहिस्सलाम की गलतियां निकालते बैठेगा? मरदूद। आदम अलैहिस्सलाम जब गलती करे तो उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। गलती करने के बाद दुआ सिखाने वाली ज़ात भी अल्लाह है, और अल्लाह ने कह दिया उसी आयत के बाद हमने आदम की तौबा कबूल कर ली। निकालते गलतियां आदम अलैहिस्सलाम के, चिट्ठियां न कुलवाओ बाद में लाओ, निकालेंगे गलतियां आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंजीनियर, पूरी सूरत नाजिल हुई जिंदगी के आखिरी अय्याम में, जहां अल्लाह ने कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की हम्द व सना की बयान कीजिए, वस्तगफिर, इस्तिगफार भी कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जालिम, इस्तिगफार का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, क्या अब अल्लाह के नबी सल्लम की गलतियां निकालेंगे? तो है कोई आदमी इंसान जमीन पर जो उठाकर बताए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है भाई, ये गलती है, जबकि हुक्म दिया गया वस्तगफिर? है मजाल जुबान को कोई हरकत दे सकता? तो फिर ये इंजीनियर की जबान आप देखते जाइए। इसलिए कह रहा हूं दुश्मन इस्लाम है, दूर रहिए जालिम से। और फिर ठीक जब ये दो का उसूल है, ऐसा ही उसूल सहाबा इकराम का है। जालिम सुन, जहां अल्लाह ताला ने बद्र में होने वाले मामलात, ओहद की जंग में होने वाली खता का जिक्र करने के बाद कह दिया, उसके बावजूद बख्श दिए गए सारे के सारे सहाबा। ये उसूल है जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए बयान किया गया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किया गया, जो सहाबा इकराम के लिए बयान किया गया। और मनहज सलफ भी तुझे सिखा दूं, इसलिए कि आजकल न्यू न्यू मैन्युफैक्चरिंग मनहज सलफ की होते जा रही है अपने पास, उनके ऊपर भी थोड़ी खुल के बात कर देने वाले आज अपन इंशाअल्लाह। क्या कहा गया? मनहज देखिए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जब तोहमत लगी, तोहमत लगने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार थे मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मुनाफिकों की बातों में आकर उन्होंने भी हजरत आयशा पर तोहमत लगा दी। आयत नाजिल हुई, कोड़े मारने का हुक्म हुआ। अब मामला देखिए आप, जब गुनहगार खताकार और किसी पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना कबीरा गुनाहों में से है, वो भी नबी की बीवी पर कबीरा गुनाहों में से है, वो भी अहले बैत पर कबीरा गुनाहों में से है जो मिस्ता ने इर्तिकाब किया था। तू ये क्या मिस्ता की गलती बताकर क्या मुस्ता को हमेशा से दूर कर देगा? मिस्ता की रिवायत करदा हदीसों को तू कमजोर बता देगा? सुन, हजरत आयशा के पास उसी वक्त मिस्ता की वालिदा आती है, कहती है मेरे बेटे मिस्ता के लिए हलाकत है, तबाही की बात है कि उसने तुझ पर तोहमत लगा दी। जिस पर तोहमत लगाई गई वो सुन रही है, वो सुनकर कह रही है कि ऐब बयान किया गया किसी मिस्ता का सहाबी रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनहज सहाबा क्या है? मनहज इंजीनियर ये है, मनहज सहाबा ये है कि वो जालिम कहता है कि जब हदीस में बयान किया गया तो हम बयान करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। जब हजरत आयशा के सामने बयान किया गया तो उन्होंने कहा अम्मा अरे क्यों कहती है अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ? अरे तेरा बेटा तो वो है जो बदर में शामिल हुआ, उसके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। अल कबाइर, अहले बैत पे तोहमत लगा दी, उम्मुल मोमिनीन पे तोहमत लगा दी, चहीती बीवी पर तोहमत लगा दी। उसके बाद कहा जा रहा है वही की जुबान से जिस पर तोहमत लगाई गई थी अल्लाह ने इसके अगले पिछले सब माफ कर दिए। ऐ इंजीनियर गुमराह, अल्लाह तुझे हिदायत दे, तेरी अगर जिंदगी में हिदायत है तो याद रख सहाबा का तरीका यह है जब खता बयान होती तो उनके अगले पिछले सारे माफ है। इस अकीदे पे जिंदगी गुजारते अहलुस सुन्ना वल जमा। बुनियादी बात, दो पॉइंट आए, छठा अहम पॉइंट, सहाबा कराम पे लान तान करना, उनकी जिंदगी पे तोहमत लगाना, उनकी जिंदगी पे ऐबों को उछालना, उन पर एतराजात करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा का जो खाली दौर चला, दूसरा दौर सुम्मल लदीना यलूनकुम, उस दौर में भी हुआ। और फिर सहाबा की वफात होने के बाद पूरे के पूरे सहाबा जिंदगी दुनिया से चले गए। आज भी उन पर तोहमत और इल्जाम तराशी की जाती है। तीन दौर है, चौथा दौर इंशाल्लाह आखिरी में बताऊंगा। नबी की मौजूदगी में सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी की वफात के बाद सहाबा, फिर वफात सहाबा के बाद का दौर। जितना एतराज आज के दौर में हो रहा है या सहाबा की वफात के बाद हो रहा है, इतना एतराज कभी सहाबा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं हुआ था, ना सहाबा की अपनी जिंदगी में हुआ था। दो वजह, सहाबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, एतराज क्यों नहीं होता था? इस वजह से नहीं होता था क्योंकि नुज़ूल वही का जमाना था। कोई अगर सहाबा पे ऐब लगाता, एतराज करता, नबी के सामने बात आती, वही मतलू या वही गैर मतलू के जरिए बात आ जाती। जैसे हजरत आयशा के बारे में वादी आयत नाज़िल हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन मालिक और उनके तीन साथियों का मुकम्मल बायकाट कर देते हैं। 40 दिन तक बायकाट चला, 10 इजाफा दिन, 50 दिन, कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? जंग में शामिल नहीं हुए थे बेवजह के। जब नहीं हुआ तो 50 दिन तक मुसलसिल बॉयकॉट चलता रहा। काब बिन मालिक कहते मैं सलाम करने आता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लेते। यह सबसे बड़ी तकलीफ की बात थी। मदीना कुशाता होते हुए हमारे जिंदगी तंग हो गई थी। कोई बात नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता। हम मस्जिद को जाते तो लोग चेहरा फेर लेते। कहा जब तुम सच कह ही दी हो काब बिन मालिक तो अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। 50वां दिन गुजरा, फजर की नमाज के बाद घर के छत पे बैठे हुए थे, अल्लाह का जिक्र करते हुए मस्जिद नबी की तरफ से परवाना लाने वाला कहता है ए काब बिन मालिक। जैसे आवाज सुनी अल्लाह अकबर, शुक्राने के लिए सजदे में गिर पड़े। कहा तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं और कहा तुझे माफ कर दिया गया और तेरा समाजी बायकॉट खत्म कर दिया गया। अजमत, मकाम, मर्तबा, दिफा के सहाबा के ऊपर जब जब बात उठती थी नुज़ूल वही होता था।
پہنچے کعب بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا, بس میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ بتائیے یہ حکم آپ کا ہے یا حکم عرش والے کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کعب بن مالک تیری توبہ کا پروانہ عرش مالک سے آ چکا ہے, اس لیے اعتراض نہیں ہوتا تھا زندگی میں, کیونکہ فیصلے آسمان سے آتے تھے ان کی دفاع میں, ان کی عظمت میں, ان کی فضیلت میں, اس لیے اعتراض نہیں ہو سکا. دوسرا دور صحابہ کا آیا. اس نقطے کو آپ سمجھ لیے تو میری تقریر کا بنیادی پیغام سمجھ لیے. دوسرا دور جب صحابہ کا آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی, جب وفات ہو چکی تھی وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا. اب اس دور میں بھی اعتراض اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا 2000 سے لے کے 2023 تک انجینئر اور دوسرے لوگ کر دیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا جاتا تو سننے والے, سمجھنے والے, یقین کرنے والے ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے. سننے والے, سمجھنے والے, یقین کرنے والے صحابہ کے دور میں صرف صحابہ تھے. تو کسی بھی صحابی کے سامنے جب صحابی پر اعتراض کیا جاتا ان کے دل میں تو یہ تھا لم تہن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے تو تقوی آزما لیا اور مغفرت کر دی, یہ ظالم ہے جو ہمارے صحابہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے. یقین کرنے والے نہیں تھے, آج یقین کرنے والے ہو گئے. انجینئر کی بات میں آ کر, محمد خان کی بات میں آ کر, غامدی کی بات میں آ کر, جمل اللیل کی بات میں آ کر آج یقین کرنے والے ہو گئے. یقین اس لیے کر لیا جا رہا نہ قرآن پہ نظر ہے, نہ حدیث پہ نظر ہے, نہ سیرت پہ نظر ہے, نہ علماء کا ساتھ ہے. آج اس لیے تم کو دیوانہ بنایا جا رہا, صحابہ کی عظمت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. آج ہمارا تذکرہ کیا ہو, آج ہمارا نظریہ کیا ہو, جب کبھی ہمارے سامنے صحابہ کی برائی کی گئی, ایک کی بول کے نہیں کسی کی بھی, یاد رکھیے یہ بخشے ہوئے ہیں, یہ عقیدہ ہونا, ان کے درجات بلند کر دیے گئے, یہ عقیدہ ہونا. پھر یہ کہ ان کی زندگی پر صحابہ کا جیسے اعتماد تھا, امانت داری کا, سچائی کا, صحابہ کا منہج جو صحابہ کے متعلق تھا ویسے ہی عام مسلمانوں کا منہج بھی صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے. منہج سلف یہ ہے کہ صحابہ کے لیے بھی عقیدہ یقین ویسا ہی ہو جیسا صحابہ کے دور میں تھا. آخری نقطہ, اب ہوا کیا, جب صحابہ کے دور میں اعتراض نہیں کر سکتے تھے تو ایک ہی کام تھا ان کے پاس. جب اعتراض کا موقع نہیں ملا صحابہ کے اوپر صحابہ کے دور میں کرنے تو ایک ہی کام کیے, صحابہ کا قتل کرنا شروع کیے. اعتراض حضرت عمر پہ کوئی کرتا تو یقین کرنے والا تھا نہیں تھا, حضرت عمر کا قتل کیا گیا, شہید ہوئے. اعتراض اگر حضرت عثمان پہ کوئی کرتا یقین کرتا, حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. اعتراض حضرت علی پہ کرتا تو کوئی یقین کرتا نہیں کرتا, حضرت علی کو شہید کیا گیا. سینکڑوں صحابہ کو شہید اس لیے کیا گیا ان کے سینے میں جو قرآن ہے, پورے لوگوں کی ان کی امانت داری, ان کی سچائی پر یقین ہے. اب اگر ان کو جھوٹا بولیں گے نہیں ہو سکتا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی دور میں صحابہ شہید ہو رہے تھے, عمر بن خطاب نے کیا کہا, اے امیر المومنین شہداء کے ساتھ ان کے سینوں میں قرآن بھی دفن ہو رہا ہے, قرآن کو محفوظ کرنے کا کام شروع کر دیجئے. یہی دشمنان اسلام کا ٹارگٹ تھا, صحابہ کو ختم کرنا. ان کے سینوں میں قرآن جائے گا, ان کے سینوں میں حدیث جائے گی, لیکن اتنے امانت دار, اتنے تقوی کو آزما لیا گیا, کوئی چیز نہیں چھوڑے. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہم نے آخری دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سر اور داڑھی کے سفید بال ملا کر 20 سے زیادہ سفید بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے. یہ امانت داری ہے. ان پہ تہمت, جو نبی کی مسکراہٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوٹ کر لیتے, کہتے کبھی نبی ایسا ہٹتے پیچھے کا دانت نظر آتا, یہ امانت داری ہے, یہ حفاظت حدیث ہے. اور ان پر تہمت لگائی جا رہی. حدیث دوستو, آخری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب اللہ کو اعتماد تھا, اللہ کو اعتماد تھا, اسی لیے اللہ نے قرآن مجید لکھنے کے لیے صحابہ کے ہاتھوں کو چنا, قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے صحابہ کے سینوں کو چنا. جیسے اللہ کو اعتماد تھا صحابہ پر, ویسے ہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد تھا، اس لیے حدیثیں لکھنے کا کام بھی صحابہ کو دیا گیا، ابو ہریرہ کو دیا گیا، حضرت عائشہ کو دیا گیا، دیگر سینکڑوں صحابہ کو دیا گیا۔ جس کی امانت داری ہے، جھوٹ نہیں لکھیں گے، یہ اعتماد اللہ کو ہے، یہ اعتماد نبی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ اعتماد انجینئر مرزا کو نہیں ہے، آج وہ اعتماد غامدی کو نہیں ہے، آج وہ اعتماد محمد خان کو نہیں ہے، آج وہ اعتماد منکر حدیث کو نہیں ہے۔ آپ کو بھی نہیں ہے کیا؟ ارے اللہ کی گواہی بغیر اعتماد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بغیر اعتماد نہیں ہے۔ افسوس اور تعجب کی بات ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، تقریر کے جو حصے لکھ کر آ گیا تو ہو گئے۔ آخری بات، یہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور منہج بتانے کے واسطے آج منہج سلف کا چھولا پہن کر ایسے لوگ آ گئے جو آپ کو گمراہی سکھا رہے، منہج سلف نہیں سکھا رہے۔ افسوس کہ آج سلفیت کا نعرہ دینے والے ایک ٹولے نے ایک یوٹیوب چینل پر یہ ڈالا ہے، جامعہ دارالسلام عمر آباد جو 100 سال سے منہج سلف پر قائم ہے، اس کا منہج سلفیت نہیں ہے، اس کا منہج گمراہی ہے۔ آج تعجب کی بات ہے، سلفیت کا چھولا پہننے والوں نے اعلان کر دیا۔ یہیں پر کانفرنس ہوئی تھی ان کی، کچھ اصحاب الیمین نام سے، اس میں آنے والے چند سرٹیفکیٹ لینے والے عالم، انہوں نے اعتراض کر دیا۔ افسوس کہ جس مدرسے کی بنیاد سلف صالحین کے طریقے پر رکھی گئی، اور آج 40 سال سے جہاں پر وہاں بخاری شریف کے درس دینے والی ایک عظیم شخصیت شیخ ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظ اللہ جہاں کے پرنسپل ہے، اگر عمر آباد کے منہج پر انگلی اٹھائی، عبداللہ جولم کے منہج پہ تم نے انگلی اٹھا دی۔ آج جہاں کے وائس پرنسپل شیخ عبدالعظیم مدنی حفظ اللہ ہے، اگر تم نے عمر آباد کے منہج پہ انگلی اٹھائی، عبدالعظیم مدنی کے منہج پہ انگلی اٹھا دی۔ اگر آج تم نے عمر آباد کے منہج پر انگلی اٹھائی، ان کے بھائی عبدالحسیب مدنی پر تم نے انگلی اٹھا دی۔ اگر آج تم نے عمر آباد کے منہج پر انگلی اٹھائی، تمہاری کانفرنس میں آنے والے شیخ معاذ ابو قحافہ عمری نظیری کے منہج پہ تم نے انگلی اٹھا دی۔ اگر آج تم نے عمر آباد کے منہج پر انگلی اٹھائی، تمہاری کانفرنس میں آنے والے تمام عمری حضرات جس کا سینہ صحابہ کی طرف کے لیے لرزتا ہے، ان پر انگلی اٹھا دی۔ اس فرقے سے بچ کے رہیے۔ اعتدال اعتدال، منہج سلف کے نام پر اپنے عقل کی کھچڑی پکا رہے ہیں لوگ، چند سرٹیفکیٹ لے کے مدینہ یونیورسٹی سے تخصص کے 1.5 سال 2 سال کے، اور جس مدرسے کے بانی جس کے اوپر یہ گروپ تھرا مار رہا، ان کا منہج کیا ہے میں بتاتا ہوں دلیل کے طور پہ۔ ان کا منہج یہ ہے، شیخ خرم صاحب 1 منٹ سوال ہے آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دینی بات تھی، کلچرل بات تھی؟ دینی، ایک عالم سے سرٹیفکیٹ لیا، آپ بھی ایک آدمی سعودی عرب میں بیٹھ کے حضرت عائشہ کے بارے میں کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے جو ہوئی رضی اللہ عنہا، وہ دینی بات نہیں تھی، وہ کلچرل بات تھی، اسی لیے کم عمر لڑکی سے شادی کر لیے۔ اور یہی آدمی اپنے ایک بیان میں کہتا ہے میں نہ اہل حدیث ہوں نہ اہل حدیثوں سے میرا تعلق ہے۔ اس آدمی کے بارے میں یہی کانفرنس کرنے والے گروپ کے لوگ جن کے اوپر دھرا مارتے ہیں، انہوں نے کہا اپنا منہج بیان کرتے ہوئے، یہ آدمی جو کہہ رہا حضرت عائشہ کی شادی دینی نہیں تھی، اس سے مناسب بات لی جا سکتی ہے، بڑا اچھا مدلل جواب اس نے دیا ہے۔ یہ ان کا منہج ہے، اور انہوں بول رہی جامعہ دارالسلام کا منہج سلفیت پہ نہیں ہے۔ پہلے اپنا منہج صورت درست کریے مولوی صاحب، بعد میں دنیا کو بتائیے۔ یاد رکھیے عمر آباد میں حنفی حضرات بھی پڑھتے، لیکن سلفی حضرات وہاں جو پڑھتے ہیں، ان ممبروں کی زینت ہے، حیدرآباد کی زینت ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے۔ جو کوئی ہمارے علماء حق، چاہے وہ عمر آباد کا ہو یا سنابیل کا منہج سلف پہ چلنے والا، یا جامعی کا منہج سلف پہ چلنے والا، یا رائے در کا منہج سلف پہ چلنے والا، یا فلاحی منہج سلف پہ چلنے والا، اس کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے، یاد رکھو بچہ حیدرآباد کا پھر آپ کو جواب دیں گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔